کوئی دم کر گمنام کو ایجاد
کم کر جب تک یہ چمک مہر کی پرتوں سے نہ جائے عقلی میں سخن میرے قلم رو سے نہ جائے. اور یاد آ رہا دیکھیے میں تو پروفیسر آدمی اور جہاں تک یاد آتا جاتا رہتا بڑھتا. اب آپ نے پڑھنے کے منہ سے بالکل نہیں آیا تھا. آگے بس ایک بار فضائل کے تعریف ہے خدا کی اور اس سے اللہ کو پہچانیے اور ہر چیز کو جانیے. فتویٰ سے پہلے اتنی طاقت بھی نہیں اور پہلی ربائی میں ہی اللہ کو کیسے پہچانا جائے اس کی بہت اچھی پہلی ربائی مجھے بہت پسند اس کی ہمیشہ پڑھتا ہوں شروعات میں سے کرتا ہوں. اور اس میں بھی دیکھیے تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں. تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں. خطرے کو جو دوں سے ملا دوں. ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں. خاروں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں. گلدست مانی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. بس آخری بس مولانا صاحب حضور تشریف لاتی بس کیوں کیوں کر کہوں عرش خدا خاک پہ گرا. خیر النساء کا مہلکہ خاک پہ گرا. سرتاج بادشاہ کا خاک پر گرا. سے الٹ کے وہ راہنما خاک پہ گرا. وہ 2000 زخم تن چاک چاک پر کیا گزری ہوگی جب کہ گرے ہوں گے. مشکلوں کا ڈر نہیں مشکل کشا کے سامنے. یہ عزاداری ہماری فرض ہے یا مستحب. مفتی ہو کل پوچھنا یہ مصطفیٰ کے سامنے. مدح لکھنی ہے وفائے حضرت عباس کی. رکھ لی ایک شمع وفا ہم نے جلا کے سامنے. ذوالفقار حیدری کی زد سے رہنا دور دور. آنا ہے روح الامی پر بچا کے سامنے. زندگی بھر شاہ کے سیناج پر عباس تھے. مر کے بھی ان کا علم
حشر میں عباس بھی ہے مرتضیٰ کے سامنے. یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ ہمارا دم شباب، ہم چراغوں کو جلاتے ہیں ہوا کے سامنے. کیوں مرض کا خوف ہے؟
کتنے لب انسان کے کتنے ارے کیا خبر کیا حسین پہ گزرے مرنے والوں کے جب سلام لب انسان کے کتنے نام ابھیا باس ہے علام میدان دونوں بازو اگر تھے کام لب انسان کے کتنے نام ہائے وہ تیری بے کسی شب شہ مہینے کی جان کا لب انسان کے کتنے نام جان کی موت زندگی ہے لاش اٹھانے کو خود لب انسان کے کتنے نام مشکلوں میں مولانا اظہر صاحب سے گزارش حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان
الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المظلمین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا مول الثقلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا صلوات پڑھ دے گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اور 10 سورہ یاسین ہے، 10 مرتبہ سورہ ملک ہے، 10 مرتبہ آیت الکرسی ہے اور 60 قرآن مجید ہیں، 60 پارے قرآن مجید کے ہیں، 60 قرآن مجید ہیں، ہے نا، 60 قرآن مجید ہیں۔ مرحومہ کی روح کوئی سال کرنا ہو، مرحومہ شگفتہ زیدی بنت سید وجیہ الحسن کی روح کوئی سال کرنا ہو۔ آگے آ جاؤ۔
बाबा बलन तलवार। خالق کائنات قرآن کریم میں سورہ مریم میں اللہ تبارک تعالی جناب عیسیٰ کی گفتگو کو نقل کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ جناب عیسیٰ گفتگو اس انداز سے ہے، جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 32 میں، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا قرار دیا ہے، سبحان اللہ۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا۔ ترجمے سے آپ گفتگو کا موضوع بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑی سی معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ جناب عیسیٰ ہمارے نبی سے پہلے نبی ہیں اور صاحب کتاب نبی ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں جناب عیسیٰ کی، بہت ساری عظمتیں ہیں، مقام ہے۔ ہر نبی عظمتوں کے اعتبار سے بلند عظمتوں کا مالک ہوتا ہے۔ بے شک۔ وہ ساری عظمتیں جناب عیسیٰ کے پاس تھیں، اور صاحب کتاب، اور جب آپ کی ولایت ہوئی تو آپ کو سب کو معلوم ہے، صرف اشارہ، مجھے جتنی بھی گفتگو کروں گا میں سمجھتا ہوں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان ساری گفتگو سے واقف ہیں، لیکن صرف توجہ، اور شاید ہم متوجہ نہ ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اپنی اس دوڑ بھاگ بھری زندگی میں بہت ساری چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ ان میں سے روزمرہ جن چیزوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے کبھی کبھی ان سے بھی ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی غافل ہے تو اس غفلت سے نکل آئے، اور جو قرآن کا معیار ہے اس معیار پر اگر ہم زندگی گزارنے لگیں تو نگاہ قدرت میں بھی ہم اچھے بن جائیں گے، اور سماج اور معاشرے کی نگاہ میں بھی نیک بن جائیں گے۔ اور تھوڑی سی گفتگو ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، شکر ہے اللہ کا، اس نے مجھے وہ ماں کے ساتھ، یہاں پر ایسی بات ہے، مجلس جو ہے وہ مردانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گفتگو خاتون کے اوپر ہو اور ہمارے برادران بزرگان یہ سوچے کہ مولانا نے جو ہے باپ کے رتبے کو کم کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گفتگو جس عنوان سے اسی پہ گفتگو کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم والدین میں سے کسی ایک کو بڑھا رہے ہیں یا کسی ایک کو گھٹا رہے ہیں۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب اللہ دونوں میں فرق نہیں کر رہا ہے تو بندے کون ہوتے ہیں دونوں میں فرق پیدا کرنے والے؟ بابا کے بلن تلوار۔ بھیا تھوڑا سا ادھر گھوم جاؤ۔ اب یہ آپ لوگوں سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، تو میں نے کہا میں شاید نہ کہوں، جلدی آ گیا، تو اس لیے جلدی آ گیا۔ نہیں، ناراض وراض نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ میرے جوانوں نوجوانوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا قرار دیا، اور اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ یہ کون نبی کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جناب عیسیٰ کو نبی بنایا۔ اللہ نے خود جناب عیسیٰ فرماتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہ اللہ کا بندہ ہونا، عبد خدا ہونا، یہ کوئی کم فضیلت کی بات ہے؟ سبحان اللہ۔
یہ بہت، اب کہیں گے مولانا یہاں تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، سبھی اللہ کے عبد ہیں. ہر بندہ عبدیت کی معراج کو نہیں پا سکتا. بے شک. عبد ہونا ایک الگ مرحلہ ہے، عبدیت کی معراج کو پا لینا الگ مرحلہ ہے. بندے سب ہیں مگر وہ بندہ وہ ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک بندگی کی معراج یہ ہے. بندے سب ہیں لیکن بندگی کی معراج کو طے کرنا ہے. تو اب ایک بندہ وہ ہے کہ جہاں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. ایک بندگی کی معراج وہ ہے، ایک بندگی کی معراج کربلا میں ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اس کا مطلب یہ ہے صرف بندہ ہونا کمال نہیں ہے بلکہ عبدیت کی معراج کو طے کرتے ہوئے رضائے پروردگار کے خطاب سے زندگی کو گزارنا، یہ عبدیت کی معراج کہلاتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. تو جناب عیسیٰ کے لیے جناب عیسیٰ خود فرماتے ہیں انی عبداللہ، یہ کوئی کم فضیلت کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے، نبی کتنے ہیں 1,24,000، صاحب کتاب کتنے ہیں صرف اور صرف 4. صحیفوں کے مالک بہت سارے نبی ہیں لیکن یہاں جو کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، اور ان میں سے ایک کتاب جس کو انجیل کہتے ہیں وہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ جناب عیسیٰ کے اوپر. دیکھیے بات سے بات نکل آتی ہے لیکن میں چاہ نہیں رہا تھا کس طرف جاؤں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. چونکہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے اور یہ مہینہ آپ سے منسوب ہے. ولادت کی تاریخ کوئی 12 کو مانگتا ہے، کوئی 17 کو مانگتا ہے. جناب عیسیٰ کیا کریں؟ انی عبداللہ و آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے کتاب. بہت توجہ رکھیے گا. آپ ایک فضیلت کا گوشہ عرض کر دوں تاکہ تش نہ رہیں. انی عبداللہ و آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. یہ عیسیٰ کتنے دنوں کے ہیں؟ اللہ اکبر. صلوات علی محمد. چند گھنٹوں کی بات نہیں ہے، چند لمحوں کے ہیں. گھنٹے بھی آپ اپنے حساب سے مان، لیکن دنوں کی بات، دن کی بات یا علی کے بارے میں ہے. ادھر جناب عیسیٰ پیدا ہوئے کچھ لمحوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، دنوں کے بعد کہیں نہیں لکھا. وہ ان کے قوم والے آئے اور آنے کے بعد یہ مریم یہ کیا کیا تم نے، اور یہ پورا ساری چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں نا. تو اب جناب مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا کس کی طرف؟ بچے کی طرف. اب بچہ گویا ہوا، بچہ بولا. کیا بولا؟ قوم والوں نے کیا کہا تھا؟ ہم اس سے بات کیسے کریں گے؟ تو اب جب انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو اب یہ نبی ہے نا، اللہ کے بندے ہیں نا، صاحب کتاب ہے نا. تو کیا کہتے ہیں؟ انی عبداللہ و آتانی الکتاب وجعلنی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے. اچھا، امت مسلمہ کے ابھی پوری ان مجالس میں آخری مجالس میں جو گفتگو ہماری چلی تھی وہ اس عنوان سے چلی تھی کہ یہ امت مسلمہ 73 فرقے کب سے وجود میں آئے اور وجہ کیا تھی، وہ ساری چیزیں آپ حضرات جو یہاں کا مجمع ہے وہ تقریباً جانتا ہے. لیکن میں گفتگو آگے تھوڑا سا بڑھا کے مجھے اصل موضوع کی طرف آنا، اس لیے کہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ جناب عیسیٰ چند لمحوں کے ہیں اور ادھر امت مسلمہ یہ کہہ رہی ہے کہ نبی معاذ اللہ نبی کیا تھا؟ ان پڑھ. میں بول رہا ہوں پڑھا بول دیجیے گا. ان پڑھ یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. یہ 73 کے 73 فرقوں میں اگر کسی سے مناظرہ ہو نہ ہو، لیکن عیسائیوں سے مناظرہ ہو گیا نا تو 72 فرقے
فرقے پہلے ہی مرحلے میں ہار جائیں گے، پہلے ہی مرحلے میں ایک فرقہ بچے گا جو ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا۔ 72 کے 72 کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اچھا یہ کہتے بھی ہے پھنستے بھی خود ہی ہیں۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اب افضلیت کس بنیاد پر ہے؟ کہ زندگی کے یعنی یوں کہ باب فضائل کے ہر مرحلے میں میرا نبی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ اب عیسائیوں سے مقابلہ ہو گیا ان کا، چلیے بھائی ٹھیک ہے مناظرہ کر لیتے ہیں، آپ کا نبی افضل ہے یا ہمارا نبی افضل ہے؟ اب یہ کہیں کہ میرا نبی افضل ہے، میرا نبی، وہ فوراً کہیں گے بھیا تمہارا نبی کیسے افضل؟ تم ہی تو کہہ رہے ہو، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ تمہارا نبی معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، لیکن میرا نبی تو خود اعلان کر رہا ہے پیدا ہوتے ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب وہ بول رہا ہے وہی کہہ صاحب کتاب ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا نبی۔ اب ایک فرقہ اٹھا خاموش اس لیے کہ میرا نبی سب سے افضل ہے۔ کہا کیسے افضل؟ کہا تم نبی کی بات کر رہے ہو، جب نبی کا وصی پیدا ہوتا ہے تو چاروں کتابیں پڑھ کے سناتا ہے۔ اسلام دے محمد رال تو یہ مرحلہ وہاں پہ خیر یہ ایک موضوع ہے، ایک الگ موضوع ہے، چونکہ یہ ربیع الاول تھا اس لیے میں نے ایک فضیلت کے عنوان سے ایک یہ بات عرض کر دی آپ کی خدمت میں۔ جناب عیسیٰ اتنے بافضیلت نبی، اتنے بافضیلت نبی، صاحب کتاب ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، اور بہت سارے فضائل ہیں جناب عیسیٰ کے، لیکن جناب عیسیٰ کس بات پر شکر کر رہے ہیں؟ تیرا شکر ہے معبود، ببرم بوالدتی، تو نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا قرار دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ساری فضیلتیں ایک طرف ہیں، ماں کا فرما بردار ہونا ایک طرف ہے۔ یہ عظمت ہے ماں کی، یہ مقام ہے ماں کا کہ جہاں پر نبی فخر کر رہا ہے، جہاں پر نبی جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، جہاں اللہ کے لیے نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا شکر گزار ہوں، تیرا کہ تو نے مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد ہونا فضیلت ہے، لیکن اگر ماں کا اطاعت گزار نہیں ہے تو عبدیت اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ نبی ہونا با فضیلت ہے، لیکن اگر ماں کا اطاعت گزار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو نبی ہی نہ بنائے، اس لیے کہ ماں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ماں معراج کی اس منزل پر فائز ہے کہ جہاں اللہ خاتون جب ماں بن جاتی ہے تو مظہر صفات پروردگار کا آئینہ بن جاتی ہے۔ ماں جب عورت خاتون ماں بن جاتی ہے تو اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ اس کے رحمان ہونے کو سمجھنا ہے، ماں کے رحم کو دیکھو، اس کا رحمان ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رحیم ہونے کو سمجھنا ہے، ماں کے کرم کو دیکھو، اس کا رحیم ہونا سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رازق ہے، اس رازق کی صفت کو سمجھنا ہے۔ ماں اپنی نیندوں کو حرام کر کے بچے کو رزق دینے والی ماں ہوتی ہے، تو اب ذرا سوچو، نیند کو بھی قربان کرتی ہے، آرام کو بھی قربان کرتی ہے، استراحت کو بھی قربان کرتی ہے، نہ معلوم کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ اللہ نے جس کے اندر محبت کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ رکھا ہے، تو وہ جب اپنے آرام کو، جب اپنی راحت کو، جب اپنے سکون کو قربان کر کے بچے کو رزق دے دیتی ہے، تو وہ خالق کائنات تو مکمل طور سے اپنے پاس محبتوں کو رکھے ہوئے ہے، وہ پھر اپنے بندوں سے کس طریقے سے پیش آئے گا۔ اب یہ نہ کہیے گا یہ کافر ہے اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے، یہ منافق ہے اللہ اس کو کیوں دے رہا ہے۔
تو جو ایک ماں جس کے پاس محبت کا ایک حصہ ہے، بچہ کیسا بھی ہو، یہ ماں کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، بچے کو رزق دے رہی ہے، نہ رات دیکھتی ہے، نہ دن دیکھتی ہے، نہ بارش دیکھتی، نہ گرمی دیکھتی، ہمہ وقت یہ کوشش کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ ادھر بچے نے مطالبہ کیا، ادھر ماں نے دے دیا۔ یہی فرق ہے اللہ میں اور ماں میں۔ ماں مطالبے کے بعد دیتی ہے، خالق کائنات مطالبے سے پہلے دے دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد رسول اللہ۔ بلند سلوات۔ کیا کہنا؟ وہ سب کو دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دعائے قنوت میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ رب ارحم پڑھیے تاکہ آپ کو صحیح کرا دیا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھتے ہیں۔ ہے کیا؟ رب ارحم ہما نہیں ہے، رب ارحمہما، ہاں، کما ربیانی صغیرہ۔ اس میں اس فقرے میں رب 2 مرتبہ استعمال ہوا، رب ارحمہما کما ربیانی۔ ایک رب سے مراد اللہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک رب سے مراد والدین۔ رب ارحمہما بہت عظیم بات ہے۔ اب اگر اس کو درک کر لے گئے، سمجھ گئے، تو میرا جوان کبھی بھی والدین سے، والدین کے حقوق میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ حالانکہ میں کئی مجلسوں میں اس بات کو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس ترجمے کو اگر آپ سن لیں گے اور اس کی کیفیت کا اندازہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ واقعاً رب ارحمہما، ہم سوچتے ہیں رب پالنے والے پروردگار ہے، لیکن اس کے جو جب گہرائی میں آپ جائیں گے تو رب کہتے ہیں کوئی چیز نہ ہو، کس چیز کا وجود نہیں ہے، اس کو وجود دے دینا، اور وجود دینے کے بعد اس کو اسی حالت میں نہ چھوڑنا، بلکہ آہستہ 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 اس کو ترقی کی منزلوں پر پہنچا دینا۔ اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب۔ اللہ تو رب سمجھ میں آتا ہے نا، ہم تھے نہیں تھے نا، اللہ نے کائنات تھی، دنیا تھی، کیا دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، انسان سوچ رہا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، اگر وہ نہ چاہے تو تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری ترقی کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رب یعنی عدم سے وجود، وجود دینے کے بعد آہستہ آہستہ ترقیوں کی منزلوں تک پہنچانا، یہ رب کے معنی ہے۔ تو رب حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ رب مجازی کون ہے؟ والدین۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نہیں تھے۔ اگر یہ چاہتے، جو آج کا نظام چل رہا ہے، واقعات دیکھ رہے ہیں، کہیں بچہ ڈسٹ بین میں مل رہا ہے، کہیں کوڑے دان میں مل رہا ہے، کہیں کہیں مل رہا ہے، کہیں کہیں مل رہا ہے، اگر یہ چاہتے تم بھی کسی ڈبے میں ہوتے، ہے ایسا یا نہیں ہے؟ اگر یہ چاہتے تو ہم ہوتے ہی نہیں۔ انہوں نے عدم سے، البتہ ان کے دل میں محبت ڈالی اللہ نے ہی ہے کہ تم یہ چاہو، اور کتنے ایسے جو چاہتے ہیں مگر نہیں ملتا ہے، ایسا مرحلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو چاہتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ عدم سے وجود دیا۔ وجود دینے کے بعد مجھے بھی چاہتے تو کہیں پھینک دیتے، لیکن اپنی چھاتی سے لگا کے رکھا، دودھ پلایا، چلنا سکھایا، پڑھایا، لکھایا، اس منزل پر لا کے کھڑا کر دیا کہ آج ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، ساری چیزوں چھوڑ دو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر رب کے سامنے یہ تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ یہی کہنا ہمارا کیا کم ہے؟
آجا سنتے ہیں نا بہت سے بچے جوان جو تھوڑا ترقی کر گئے، ماڈرن اس میں چلے گئے، اور اس کو جو ہے بڑی مصیبت ہے آج کے دور میں. آج بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیا ہے نا، کیا یہ فیشن ہے صاحب. اور ظاہر سی بات بہت ساری چیزیں جو غلاظتیں ہیں ان کو سب اپڈیٹ کر کے بہترین اس میں پیرائے میں لا کے کھڑا کر دیا، تاکہ انسان کی نگاہ میں جو آج کل یہ ماڈرن زمانہ ہے وہ بہترین ہو جائے. ہماری قوم بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ارے صاحب مولانا، ارے دنیا بہت ترقی کر گئی، دنیا یہاں پہنچ گئی، ہم یہاں پہنچے. جہاں تمہیں پہنچنا چاہیے تھا وہاں دنیا پہنچی ہے، تم نے محنت ہی نہیں کی. ستاروں پر کس کو پہنچنا چاہیے تھا؟ چاند پر کس کو پہنچنا چاہیے تھا؟ زمین کی تہوں کو کس کو طے کرنا چاہیے تھا؟ آسمان کے راستوں کو کس کو طے کرنا چاہیے؟ آج جو قوم طے کر رہی ہے ساری دنیا اسی کو دبانا چاہ رہی ہے. وہ شاید جانتے نہیں، علم ان کی میراث ہے، تمہاری میراث تھوڑی ہے. آج دنیا جو ہے وہ جل رہی ہے، خیر الگ موضوع ہے. تو ایک صلاح بھیج دے محمد و آل محمد. تو رب کے معنی کیا ہوئے؟ عدم سے وجود دینے والے اور آہستہ آہستہ ترقی کی منزلوں پر پہنچانے والے. اب ترجمہ کیجئے. رب ارحمہما، اے عدم سے وجود دینے والے ان دونوں پر. کن دونوں پر؟ انہوں نے عدم سے وجود دیا، معبود تو رب ہے، ان کو کیوں رب کہلوا رہا ہے؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جب تک اس رب مجازی کو نہیں پہچانو گے رب حقیقی تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. تو یہ گفتگو کا آغاز ماں، بہت عظیم نعمت واقعاً. جن کی مائیں ہیں خدمت کر لے، موقع ہے. جن کی نہیں ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اس لیے کہ ایک نبی سے اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی اب زمین پر سنبھل کے چلنا. اس لیے کہ اب وہ نہیں رہی تمہارے حق میں. ایک جملہ کہوں، سب سے آخر میں ناراض ہونے والی ماں ہوتی ہے، سب سے پہلے راضی ہونے والی ماں ہوتی ہے. بہت عظیم نعمت کا نام ماں ہے. جب خود خالق اپنی صفات کا مظہر اگر کسی ذات کو بنا دے تو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی. اب میں صرف ایک اشارہ کروں گا کیونکہ وقت بہت تیزی سے ختم ہوگا. کیونکہ ماں کا اثر اولاد پر بہت زیادہ پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے، تربیت کے عنوان سے بھی اگر آپ دیکھ لیں ماں بہت عظیم ہے. باب فضائل میں ایک جملہ میں کہہ دوں، علی نے عقیل سے جو خواہش کی تھی، اے میرے بھائی عقیل کوئی ایسا گھرانہ بتاؤ کہ جہاں ہم شادی کریں اور اس سے شجاع بیٹا پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ شجاع بیٹا پیدا. کیا علی کو نہیں معلوم تھا؟ وہ سب ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں، خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں علی کو اپنی بیوی کی تلاش نہیں تھی، علی کو ماں کی تلاش تھی. اور اسی لیے لفظ یہ کہے کہ ایسی اس سے ایسا بیٹا پیدا ہو. جب بیٹا پیدا ہوگا تو ماں بنے گی نا وہ. اب یہی وہ اثر تھا عباس کو شجاعت ترین. اصل میں ہم سمجھے ہی نہیں شجاعت کے معنی کیا ہے، قسم خدا کہ ہم نہیں سمجھے. علی نے کیا کہا؟ شجاع بیٹا پیدا ہو. کربلا میں مجھے بتاؤ عباس جس کو شجاعت ہم سمجھتے ہیں، کیا عباس کو شجاعت دکھانے کا موقع ملا؟ آپ کہیں گے نہیں، میں کہوں گا ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شجاعت کو یہ سوچا ہے کہ جو دشمن کا سر کاٹ دے وہ شجاع ہے. علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کی اطاعت پر سر جھکا دے وہی تو شجاع ہے. ایک صلوات دے دے محمد اور آل محمد.
ظاہر سی بات پورا مجھے واقعہ عرض نہیں کرنا ہے، بس ایک اشارہ اور کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ تو کیا ہے؟ یہ ہے ماں۔ کیوں؟ اور آپ پورا تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، علماء سنتے رہتے ہیں، ذاکرین سنتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی، کس طریقے، حتیٰ کہ چاروں بیٹوں کو وقت کے امام پر قربان کر دیا۔ ہم نے شجاعت کو غلط سمجھا ہے نا، اصل میں صحیح یہ کہ جو تلوار بس چلائے وہ وہی شجاع ہے، دشمن کو کاٹ دے، نہیں۔ شجاعت کے مطلب یہ ہے کہ جہاں تلوار چلانا ہو وہاں تلوار چلائی جائے، جہاں تلوار کو نیام میں رکھنا ہو اطاعت امام کی بنیاد پر وہاں تلوار کو نیام میں رکھا جائے۔ اچھا، اس مرحلے کو ماں کے واقع، ماں کو جو سمجھ گیا وہ کہیں بھی ہو اعلان کرتا ہے۔ وہ اعلان علی خیبر میں پہنچے، سنتے رہتے نا، خیبر میں پہنچے، سامنے کون تھا؟ کون تھا؟ مرحب، ٹھیک ہے نا، وہ رد و بدل اور رجز اور وہ سب ساری چیزیں آپ سنتے رہتے، پورا ہمیں خبر نہیں پڑھنا، نقشہ نہیں کھینچنا، لیکن ہاں ایک جملہ، چونکہ ہمارا جو موضوع اسی موضوع سے آگے بڑھنا ہے۔ پہنچے سامنے، کون بھائی؟ وہ رجس پڑھا، میں یہ، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ان الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو علی نے بھی جواب دیا، ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا کہنا؟ وہاں پہ کیا ہوا؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، یا کیا کہا مالی نے؟ میری ماں نے میرا نام حیدر۔ اب جیسے ہی حیدر کا نام سنا، اچھا جا کیوں رہا ہے؟ جا کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے کہا تھا حیدر نامی شخص سے جنگ نہ کرنا ورنہ ہاں جانے لگا۔ کہا جا رہا ہے کہ میری ماں نے منع کیا ہے۔ بڑے میاں مل گئے، بڑے میاں ہے نا، کہاں؟ ارے بھائی میری ماں نے منع کیا ہے، میری ماں نے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ماں کے کہنے پر اگر انسان عمل کر رہا ہے، چل رہا ہے، اور کوئی بہکا رہا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ مت سوچ کون ہے کون ہے کون ہے، نا، یہ سوچو کہ خیبر میں مرحب کو جو بہکا دے وہ شیطان تھا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی نا، اس نے یہ کہا میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب بہکایا کس نے؟ شیطان نے۔ تو ماں کے خلاف بہکانے والا کوئی بھی ہو وہ وقت کا شیطان ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ بہکا دیا، اب بہکا دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ بہکا دیا، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اور ایک نام کے تو کئی ہوتے ہیں، آ گیا مقابلے میں، ہو گیا زیر، ختم ہو گیا نا۔ تو اگر یہ ہے ماں، اس نے ماں کا جب کہا کہ میری ماں نے، ادھر علی نے بھی کہا میری ماں نے، اب یہ نہیں کہا کہ میرا نام علی ہے، میرا نام یہ ہے، میرا نام نہ، اب ماں کا معاملہ تھا تو فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ اگر ماں کے فرما بردار رہو گے تو کبھی، چونکہ اب میں قرآن کا وہ فقرہ جو میں نے شروع مجلس میں پڑھا تھا اس کو پڑھ کے دو جملے مصائب کیے، اگر ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے قرآن کے اعتبار سے، جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شقیہ، اللہ نے مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا کبھی جبار نہیں ہو سکتا، کبھی شقی نہیں بن سکتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے تاریخ میں اچھی بھی مائیں ہیں اور
بولے نہیں بھائی. ایک طرف ابھی اسی جنگ خیبر میں ایک طرف ایک ماں حیدر کی ہے, ایک ماں مرحب کی ہے, لیکن وہ یہودی ہے لیکن جانتی ہے حیدر کون ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم اس ماں کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس ماں کو مان لو, مگر اگر نظر سے دیکھو گے ایک ماں وہ ہے جو حیدر سے منع کر رہی ہے, ایک ماں وہ ہے جو حیدر کے مقابلے میں آ رہی ہے نا. تو پوری تاریخ ہے, ظاہر سی بات ہے. اب میں لکھنؤ میں تو پڑھ نہیں رہا ہوں, بھوپال میں پڑھ رہا ہوں. ایک سلام بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. تو ظاہر سی بات ہے واقعاً ماں کی عظمت, ماں کا وقار, ماں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. کبھی بھی میرے دوستوں, میرے جوانوں, میرے عزیزوں, ماں کو ناراض نہ کرنا, آپ کو ناراض نہ کرنا, اس لیے کہ ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہماری دنیا و آخرت دونوں برباد. آئیے چلتے ہیں. شوہر کو بھی پرسہ دینا ہے, بچوں کو بھی پرسہ دینا ہے, بیٹوں کو بھی پرسہ دینا ہے, لیکن معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بجنے والی ہے بھیا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ابھی بجے گی, جب بجے گی. جنہوں نے والدین کا احترام کرنا سکھایا, دنیا نے انہی کو اتنی تکلیفیں دی ہیں, اتنی اذیتیں دی ہیں. ایک چھوٹا سا ذکر کرتا ہوں اور وہیں سے دونوں میں مسائل پڑھوں گا. رسول کی ازواج امت کی کیا ہے؟ مائیں. ایک ماں وہ ہے کہ جو ملکۃ العرب ہے, عرب کی ملکہ ہے, شہزادی. اور جتنی دولت خدیجہ کی تھی نا, خدیجہ کے پاس تھی نا, باقی کسی کے پاس وہ دولت نہیں تھی. دولت مطلب یہ ہے کہ سب مل کے بھی ان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر, لیکن انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام پر قربان کر دی. میں نے روایت میں پڑھا کہ ایک روز رسول اکرم گھر میں داخل ہوئے, دیکھا بیوی خدیجہ رو رہی. رسول اللہ نے پوچھا کہ اور آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا ماں کے پاس ہیں. جیسے رسول اکرم داخل ہوئے, بیٹی فوراً دوڑ کے باپ سے لپٹ گئی. تو رسول اللہ نے پوچھا, بیٹی ماں کیوں رو رہی ہیں؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں, بابا آپ خود پوچھیے. رسول آگے بڑھے, بیوی کیوں رو رہی ہیں؟ تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے پاس اتنی دولت تھی, مگر جب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے ایک جوڑا بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا. اندازہ کیجیے آپ. اس کے بعد یہ فرماتی ہیں, اے میرے والی و وارث, آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے گا میری بیٹی سے تیز آواز سے بات نہ کر. میری بیٹی سے تیز آواز سے بات نہ کر. یا بی بی خدیجہ, آپ کو اپنی بیٹی کا اتنا خیال تھا, مگر یہی رسول کی امت تھی جنہوں نے در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں جمع کی گئی,
گھر کو آگ لگا دی گئی. اب مجھے پرسہ دینا ہے. بس 2-3 جملے مصائب کے میں عرض کر دوں. شوہر کو پرسہ دینا ہے. زوجہ اس دنیا سے گئی. شوہر نے ہر طرح سے کوشش کی کہ زوجہ کو بہترین غسل دیا جائے, کفن دیا جائے. میں کہوں گا علی سے پوچھو جا کر, علی غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے. جب صحابی نے پوچھا یا علی کیوں ایسا کیا, آواز دی, ارے زوجہ کا پہلو شکستہ تھا. آپ پورے مصائب بھی نہیں پڑھ سکتا میں. اللہ ان مصائب کے فقروں کے ذریعے سے مرحومہ کی مغفرت فرمائے. بس ایک جملہ, لو شوہر کو پرسہ میں نے دے دیا, اب آئیے بیٹوں کو پرسہ دینا ہے. ماں کے لیے یقیناً اولاد بہت عظیم ہوتی ہے. ہاں ہم نے دیکھا سیدہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی تھی. جب وقت آخر قریب آیا, ارے بچوں سے کہا بچوں جاؤ, ارے نانا کے روزے پر جاؤ. حسنین نانا کے روزے پر ہے. ایک مرتبہ قبر رسول کو زلزلہ آیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نانا کیا بات ہے؟ کہا بیٹو جلدی جاؤ, ارے تمہاری ماں اس دنیا سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس پورے مصائب نہیں پڑھوں گا, پورے مصیبتیں نہیں پڑھوں گا. ہاں بس پرسہ دینا ہے, اس لیے بس آخری ایک جملہ ہے عزیزو. لو علی نے غسل دیا, بی بی کی شہادت ہو گئی, علی نے غسل دیا, کفن تیار کیا. مجھے بتاؤ جب ماں اس دنیا سے جاتی ہے بچوں کو کوئی روکتا نہیں ہے. تمہاری ماں جتنا دل چاہو رو لو, اپنے دل کو تسکین دے دو. ارے عزیزو غم ہلکا ہوگا. ذرا سوچو, کبھی غور کیا تم نے, کبھی غور کیا جب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے نا تو علی نے بچوں کو روکا تھا, میرے بچوں تیز آواز سے نہ رونا, اس لیے کہ دشمن کو معلوم ہو جائے گا. ارے حسنین اپنے منہ میں اپنی آستینوں کو دبا دبا کے رو رہے تھے. اجرکم اللہ. بس مجلس کو میں نے ختم کر دیا عزیزو. لو منزل آئی, جنازہ تیار ہوا, کفن پہنا دیا گیا. اب مجھے ساری رخصتیاں تو نہیں پڑھنا ہے. زینب نے کیسے ماں کو خدا حافظ کیا میں نہیں بتا سکتا. ام کلثوم نے کیسے ماں کو خدا حافظ کیا میں نہیں بتا سکتا. حسن نے کیسے ماں کو خدا حافظ کیا میں نہیں بتا سکتا. ایک بچہ تھا نا, ایک بچہ حسین بھی تھا نا. گوشے میں کھڑے ہوئے حسین رو رہے ہیں. علی نے کہا میرے لال کیا ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے, کہ ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے. بس حسین فرماتے ہیں میرے بابا جب تک مجھے خدا آواز دے کے ماں نہیں بلاتی میں اس وقت تک خدا حافظ نہ کہوں گا. حسین کی یہ آواز سیدہ کے کانوں سے ٹکرائی, بند کفن ٹوٹ گئے. میرے لال حسین, ارے میرے سینے سے لگ جا. حسین آگے بڑھے, ماں کے قریب پہنچے. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا, ماں سے لپٹ گئے. ماں بیٹے میں بہت دیر تک بات ہوتی رہی. تصور یہی کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا ماں آج تو حسین خدا حافظ کہہ رہا ہے, لیکن کل کربلا میں جب حسین گھوڑے سے زمین پر گرے تو اماں جانا یہی وجہ ہے. جب شبر کا کند خنجر چلا حسین نے کسی کو نہ پکارا, بس ایک آواز دی تھی اماں. سب چلے گئے, آپ تو نہیں. الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارے اللہ محمد میں صغرا کو معاف فرما, خطا و لغزشوں کو معاف فرما, غلطی جسارتوں کو معاف فرما. اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز دے. حاضرین کی نیک خواہشات نیک تمناؤں دل مرادوں کو بر اللہ. مرحومہ کی مغفرت فرما, مرحومہ کے جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما, مرحومہ کے درجات کو عالی فرما, مرحومہ کے وارثین خصوصاً شوہر بچوں کو اور عزیز و اقارب کو
صبر جمیل عنایت فرما. بار اللہ محمد ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ضرور تاجل عطا فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. گزارش متا سورہ ہم تیر متا سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ شیخ استاد زیدی بنت وجیر حسن کی روح کو ایصال کر دیں.